سوشل میڈیا کی زندگی در حقیقت کیا ہے، اس چیز پر آج ہم نظر ڈالیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ریئل سے دن کی روٹین شیئر کر رہی ہوں، اور اب حقیقتیں کچھ جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ تھا سیٹرڈے کا دن، میرے بیٹے کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، سمر ٹاسک اور ساتھ ہی ساتھ مڈ ٹرم کا رزلٹ تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میرے گھر کے حالات کچھ یوں تھے، اور پھر میں نے ان کو 1 گھنٹے میں کیسے سمیٹا یہ آپ کو دکھاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو پازیٹیوٹی دکھانی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی آپ کو اس طرح اپنا بکھرا کچن بکھرا گھر نہیں دکھاتا، اور یہی سوشل میڈیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پہلو دکھا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور پازیٹیوٹی ملے۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ میری بہت سی دیکھنے والی پیاری پیاری بہنوں کو لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں تو بہت اچھی ہیں، ان کے گھر صاف ستھرے ہیں، ان کے بچے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کے ہسبینڈ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر میری پیاری پیاری بہنیں اپنی زندگی کا جو ہے نا سکون برباد کر دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو کمپیئر کرنے لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو صرف اور صرف پازیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے، پیچھے کی سٹرگل ایک ماں کی، ایک ہاؤس وائف کی وہی ہوتی ہے جو ایک نارمل گھر میں کام کرنے والی ہر عورت کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں نے سب سے پہلے بیف پلاؤ بنانا تھا۔ بیف جو ہے نا وہ میں نے نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے، اور ساتھ میں جو ہے نا میں برتن دھونے لگ گئی تھی۔ اچھا، یہاں میری بہت سی پیاری پیاری بہنوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ بس میں نے فٹافٹ برتن دھوئے اور ساتھ ہی ساتھ سارے کام جو ہے نا ہاتھ کے ہاتھ نپٹا لیے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ 7 دفعہ میں برتن چھوڑ کر اپنے بچوں کے مسئلے مسائل حل کرنے گئی۔ کبھی تو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو ماں کی کہیں ضرورت ہوتی ہے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو انہوں نے واش روم جانا ہے، پھر آپ کو ہاتھ دھونے اور پھر آنا۔ تو یہ اس طرح کی وہ سٹرگل ہے جو ہر چیز آپ کو کیمرے میں نہیں دکھائی جاتی۔ کیمرے کی زندگی اور حقیقی زندگی میں بہت سا فرق ہے۔ کسی نے آج تک آپ کو اپنے بکھرا ہوا گھر بھی نہیں دکھایا ہوگا شاید۔ یہ آپ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ کہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے، جو مجھے بھی یہی لگ رہا ہوتا تھا جب تک میں سوشل میڈیا پر نہیں آئی تھی، مطلب میں نے اپنا یہ ولاگنگ چینل نہیں بنایا تھا نا، تب تک مجھے لگتا تھا کہ ان کی زندگیاں بہت پرفیکٹ ہے، یہ بڑے سکون سے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتے، اور ہسبینڈ ان کی کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری پیاری پیاری بہنوں، جو دیا ہے اللہ نے آپ کو، جتنا دیا ہے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھیں، اور کبھی بھی سوشل میڈیا کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیئر مت کیا کریں۔ بہت سی جگہوں پر وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف پازیٹیوٹی آپ کو دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، یا پھر آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے سکون کو، گھر کو جنت کا گہوارہ بنا کر رکھیں، نہ کہ کمپیئر کر کر کے اپنے گھر کے سکون کو برباد کر دیں۔ اچھا، یہاں جو ہے نا میں نے برتن وغیرہ دھو دیے تھے، سنک دھویا، اور باقی جو روٹین کے کام ہوتے ہیں، کاؤنٹر ٹاپ جو ہے میں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے صاف کر دیا، کیونکہ اسکول میں جو ہے نا پرائیویٹ اسکول والوں کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا سمر ٹاسک کے لیے ایک لمبی لائن لگوائی ہوئی تھی۔ ویسے تو میٹنگ جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ تھی، رزلٹ بھی ٹیچر نے ایزیلی دے دیا، لیکن جب باری آئی نا سمر ٹاسک کی، تو انہوں نے جو ہے ایڈمن آفس میں بھیج دیا، اور وہ ایڈمن جو ہے وہ بار بار چیک کر رہے تھے کہ جس کی فی ہوئی ہوئی ہے اسی کو سمر ٹاسک مل رہا تھا، اور جس کی نہیں ہوئی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک بحث چھڑی ہوئی تھی۔ تو بس اس سلسلے میں جو ہے نا آدھا دن میرا سکول میں ہی گزر گیا۔ تو اس کے بعد آ کر پھر میں نے جو ہے نا روٹین کے کام کیے۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو ہم خواتین کبھی بھی نہیں اس سے انکار کر سکتی، اور باہر سے ہم منگوائے نا تو ہمارا کافی بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کو میری زندگی بھی بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت کم سی آمدن میں الحمدللہ میں بھی گزارا کرتی ہوں، لیکن یہ وہ زندگی ہے جو صرف آپ کو دکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے کے دکھ، ہمارے پیچھے کی سٹرگل جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، کچن صاف کرنے کے بعد جو ہے نا میں کمرے میں آ گئی تھی، اور اس طرح کی سچویشن میری پیاری پیاری بہنوں اگر آپ کے ساتھ ہو جائے نا، گرمیوں کا موسم ہے، کبھی آپ لیٹ ہو جائیں، کسی وجہ سے آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے، تو سب سے پہلے تو آپ نے رولا شولا نہیں ڈالنا، کوئی پینک نہیں کرنا، بڑے سکون سے ہے جو ہے نا اپنے سارے کاموں کو ترتیب دینا ہے، جیسے یہاں میں دے رہی ہوں۔
اور بات کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہوگا کہ یہ بہت ایزی کام ہے، لیکن میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو بتاؤں کہ یہ روٹین شوٹ کرنا بہت 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 مشکل کام ہے۔ یہ آپ 5-10 منٹ کی ویڈیو میں کسی کی زندگی کو جج نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے جتنا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ میرے بڑے ہمیشہ یہی کہتے تھے اور میں نے یہی سننا ہے کہ کسی کا منہ لال دیکھ کر نہ آپ اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی کسی کی پرفیکٹ زندگی کو دیکھ کر نہ آپ اپنی زندگی کو برا نہیں کہہ سکتی۔ اچھا یہاں جو ہے نا میں نے باقی کام کر لیے اور یہ جھاڑو جو ہے نا اسپیشل میرا سین بہت بڑا ہے، اس کے لیے میں نے رکھا ہے، لیکن آج چونکہ مجھے جلدی تھی اور یہ جو ہے نا بہت جلدی کام نپٹا دیتا ہے، تو میں نے پھر جو ہے نا اس سے فٹافٹ جو ہے صفائی کر لی، کیونکہ کھانے کا ٹائم ہونے والا تھا اور بچے جو ہے نا بالکل بھی انتظار نہیں کرتے، بھلے انہوں نے کھانا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب تک کھانا نہیں بنتا نا، میں بہت سی مائیں اس چیز سے ایگری کریں گی کہ بچے جو ہے نا وہ شور ہی مچائے رکھتے ہیں۔ اچھا سوشل میڈیا کی زندگی اور ایک عام ہاؤس وائف کی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، بالکل وہی اسٹرگل اور وہی کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، بلکہ جو روٹین اپنی شوٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کی روٹین 10 گنا جو ہے نا وہ مصروف اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کبھی بھی آپ کسی کی زندگی کو جج کر کے اپنا سکون برباد مت کرے۔ اچھا یہاں جو ہے میں نے جھاڑو وغیرہ لگا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے موپ کی باری آ گئی تھی۔ موپنگ جو ہے موسٹلی میں بڑے سکون سے نا بیٹھ کے کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ فرش جو ہے نا تبھی اس میں شائن آ سکتی ہے جب ہم صحیح دل سے اور اچھے طریقے سے موپنگ کرتے ہیں۔ جھاڑو بھی چیزوں کے نیچے سے اگر آپ کو جلدی بھی ہے نا تو کبھی بھی اگنور مت کیا کریں، کیونکہ ڈسٹ وغیرہ رہ جاتی ہے، اور پھر بچے جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ جوتے نہیں پہن رہے ہوتے، پھر وہی ڈسٹ جو ہے اور نیگیٹیوٹی سارے ہمارے بستروں پر بھی جاتی ہے اور روز جو ہے بستر گندے ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر بھی اسی وجہ سے صاف نہیں رہتا۔ بس پھر جو ہے نا میں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے موپنگ بھی کر لی تھی، کیونکہ آج مجھے جو ہے نا جلدی تھی۔ میں یہ آپ کو نہیں کہوں گی کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، ہر دن مختلف ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کسی بھی انسان کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوگی، کہ کوئی کچھ سٹرگل کر رہا ہوگا، کوئی کسی ٹینشن میں ہوگا اور کوئی کسی ٹینشن میں ہوگا، اس لیے پرفیکٹ زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو برا کبھی بھی مت کہیں۔ اس کے بعد دوبارہ میں کچن میں آ گئی تھی۔ بیف پلاؤ بنانا بہت ہی ایزی ریسپی ہے، بس میں نے ہر چیز جو ہے نا کوکر کے اندر ایڈ کر دی تھی۔ کوکر میرا تھوڑا سا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا یہ خراب ہوا ہے، لیکن گھر کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو انشاءاللہ جلدی نیا خرید لوں گی۔ اچھا جو ہے نا میں نے کوکر میں بیف ڈال دیا، کھڑے مسالے جو بھی ہوتے ہیں، پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا۔ میرے گھر میں فریش پیسٹ یوز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں پیسٹ وغیرہ چل سکتا ہے تو کوشش کریں کہ گرمیوں کے موسم میں اپنے کچن کی روٹین کو جو ہے نا آسان بنانے کے لیے آپ نے اچھے سے پیسٹ وغیرہ بنا کر فریز کر لینا ہے، اور وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گا۔ اچھا کوکر جو ہے میں نے چڑھا دیا تھا، اور تب تک جو ہے نا میں نے تھوڑا سا اپنے بچوں کو ٹائم دیا، تھوڑا ان کے ساتھ کھیلی، کیونکہ بچوں کو جو ہے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نا بچوں کو میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی اسی لیے چلا کے دے دی تھی تاکہ بچے جو ہیں مجھے تنگ نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، بہت شدید دھوپ اور گرمی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، اور کام جو ہے نا میرا بہت زیادہ تھا۔ بس چاولوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا، اور تب تک جو ہے نا میں نے باقی کے کام اپنے نپٹا لیے۔ جب تک میری یخنی جو ہے نا وہ بن رہی تھی نا، تب تک میں نے باقی کام جو ہے نا وہ ایزیلی کر لیے۔ جو چھوٹے موٹے کام، واش روم میرا دھونے والا رہ گیا تھا، اس کو میں نے دھو لیا، اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دے لیا۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا آپ ٹائم مینیج کر سکتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کیا کریں، لیکن آپ کچن کی ملٹی ٹاسکنگ کچن میں ہی کیا کریں، کبھی بھی آپ کھانا چڑھا کر دوسرے کاموں کے لیے مت نکل جایا کریں۔ میری پیاری پیاری بہنوں، ہمارے دماغ میں بہت ساری ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے نا ہمارا کھانا جل جاتا ہے، اور اکثر ہمیں جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ملٹی ٹاسکنگ کچن میں ہی کیا کریں۔ میں کچن کے ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ نپٹا رہی تھی۔ یہ فروٹ میرا آیا ہوا تھا، یہ دھونے والا تھا، اس کو میں نے دھو لیا، اور جو برتن سمیٹنے والے تھے نا ان کو میں نے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے اچھے سے آرگنائز کر دیا۔ تب تک میری جو ہے نا وہ یخنی وہ تیار ہو گئی تھی۔
بہنوں کو کہوں گی کہ اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے جو ہے نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ بہترین ہے، وہی آپ کے لیے اچھا ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو اسی چیز سے نوازا ہے. اچھا بیف پلاؤ میں نا بالکل بھی آلو اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے اور آلوؤں کا کوئی اس طرح سے ٹیسٹ بھی نہیں آتا، لیکن میں بیف پلاؤ میں بھی ہر پلاؤ میں جو بھی میرے گھر میں چاول بنتے ہیں نا اس میں آلو ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ میرے بچے چکن مٹن بیف کچھ بھی نہیں کھاتے. تو اس لیے پھر جو ہے نا انہوں نے چاول بھی کوئی اتنی خوش ہو کر نہیں کھانے ہوتے. آلو ہو نا بچے تو پھر آلو کو دیکھ کر چاول بھی کھا لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا میں نے اپنے پلاؤ کا حلیہ بگاڑ کے تو بچوں کی خاطر آلو ڈال دیے تھے، کیونکہ پھر بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بچوں کو آلو نظر نہ آئے نا تو وہ چاول بھی ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. بس پھر ہم نے کھانا کھایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور پھر جو ہے نماز کے ٹائم ہو گیا تھا، نماز ادا کی، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور یہ تھا شام کا ٹائم. شام کو جو ہے نا میں نے چائے بنا لی تھی. گرمیاں بہت شدید ہے لیکن ہم مڈل کلاس گھرانوں میں چائے جو ہے نا وہ کبھی بھی اسکپ نہیں ہوتی. یہ ہماری روٹین میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہے، اور یہی جو ہے نا ہمیں ریلیکس کرتی ہے. کوئی مہنگے شربت، کوئی سنیکس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سادہ سی شام کی چائے ہوتی ہے. ویڈیو یہیں تک تھی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ملوں گی نیکسٹ انشاءاللہ موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ. آج کوئی ٹاپک نہیں تھا، بس کچھ دل کی باتیں تھیں جو اپنی پیاری پیاری بہنوں سے شیئر کی. آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ. ٹیک کیئر. جزاک اللہ.